اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں پروفیسر سید محمد ابو بکر نقوی اور آپ دیکھ رہے ہیں پروفیسر نقوی یوٹیوب چینل۔ خواتین و حضرات، گزشتہ دنوں میں نے لیکچر سیریز کا آغاز کیا ہے تاکہ میرے تمام دوست احباب جو ہیں وہ اس سے مستفید ہو سکیں اور کامیابیاں اور کامرانیوں سے ان کو سمیٹیں۔ اللہ تعالیٰ آپ پر میرا حامی و ناصر ہو۔ میرے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا اور بیل آئیکن کو دبائیں تاکہ آپ کو لیٹسٹ اپڈیٹس ملتی رہیں، اور اس کو شیئر کریں، لائک کریں، دوستوں کو بتائیں، تو اس میں آپ کا بھی اور دوسروں کا بھی فائدہ ہوگا۔ اللہ تعالیٰ آپ کا اور ہمارا حامی و ناصر ہو۔ نہیں جی، ہم اپنے لیکچر نمبر 4 علوم قرآن لیکچرشپ اسلامیات کی جو پریپریشن تیاری کے لیے ہم نے جو لیکچر سیریز کا آغاز کیا ہے، اس کے لیکچر نمبر 4 پہ ہم آج گفتگو کریں گے، جو کہ ہمارا موضوع سخن ہے، بنا ہوا ہے جو وہ علوم قرآن ہے کہ قرآن مجید کے حوالے سے۔ لیں جی، پہلا سوال ہے جی خواتین و حضرات، سب سے پہلا سوال، سب سے پہلے مکمل سورت کون سی نازل ہوئی؟ سب سے پہلے مکمل سورت کون سی نازل ہوئی؟ تو وہ سورہ فاتحہ شریف ہے۔ اب یہ پہلی سورت نہیں ہے، یہ خواتین و حضرات اور دیگر میرے عزیز طلباء و طالبات جو ہیں وہ توجہ سے سنیے گا، سوال کی سینس کو سمجھا کریں، پھر آپشنز کو کلک کیا کریں۔ بعد میں ہم کہتے ہیں او ہو یہ کیا ہو گیا، یہ تو بڑا نقصان ہو گیا، ہمیں تو یہ آتا تھا، او ہو یہ تو سوال کچھ اور پوچھ رہا تھا۔ تو سوال کی سینس کو سمجھیں، پہلی سورت یا پہلی آیت یا کچھ ایسا نہیں پوچھا جا رہا ہے سب سے پہلی مکمل سورت کون سی نازل ہوئی تھی؟ مکمل سورت جو پوری نازل ہوئی تھی وہ ہے سورہ فاتحہ شریف۔ اچھا جی، دوسرا سوال ہے سورہ احزاب کی وجہ تسمیہ کیا ہے؟ حزب واحد ہے اور اس کی جمع احزاب ہے، مطلب گروہ ہے، بہت زیادہ قبائل ہیں۔ اچھا، یہ کیا تھا کہ بہت زیادہ قبائل نے مل کر مدینہ شریف پر حملہ کیا تھا، اور جب یہ حملہ کیا تھا وہ 5 ہجری کا جو تاریخ ہے وہ 5 ہجری ہے، جب بہت سارے قبائل نے مل کر مدینہ شریف پر حملہ کیا تو وہ ڈیٹ 5 ہجری تھی۔ اور اس کا دوسرا نام غزوہ خندق بھی ہے، جو کہ مدینہ کے اطراف میں خندق کھودی گئی، اس طرح مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ نے فتح عطا فرمائی۔ اس میں سمجھنے کی بات ہے کہ وجہ تسمیہ کیا ہے؟ حزب واحد ہے، احزاب اس کی جمع ہے، اس کا مطلب گروہ ہوتا ہے، اور یہ مطلب بہت سارے قبائل۔ تو وجہ یہ تھی کہ بہت سارے قبائل نے مل کر مدینہ شریف پر حملہ کیا تھا، اور وہ جو تاریخ تھی وہ 5 ہجری کی تھی، اور اس طرح اس کو غزوہ خندق کے نام سے بھی یاد کیا جاتا ہے۔ اور مسلمان نے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں نے خندق کھودی تھی، جس کی وجہ سے پھر مسلمانوں کو فتح و نصرت اور کامیابیوں کامرانیوں کے ساتھ اللہ تبارک تعالیٰ نے نوازا۔ تیسرا سوال ہے جی، قرآن مجید میں لفظ احمد کتنی بار آیا ہے؟ تو یاد رکھیے گا، لفظ احمد 1 دفعہ آیا ہے، لفظ محمد 4 دفعہ آیا ہے، 4 مرتبہ آیا ہے۔ قرآن مجید میں لفظ احمد 1 مرتبہ اور لفظ محمد 4 مرتبہ آیا ہے۔ اچھا جی، اگلا سوال ہے، قرآن مجید کی ایسی کون سی صورت ہے جس میں سب سے زیادہ احکامات آئے ہیں؟ سب سے زیادہ احکامات، قرآن مجید کی ایسی کون سی صورت ہے جس میں سب سے زیادہ احکامات آئے ہیں؟ تو وہ سورہ بقرہ ہے۔ مطلب اس میں کن چیزوں کا احکامات ہیں، میں چنیدہ سے آپ کو بتا دیتا ہوں، جیسے نماز ہے، زکوٰۃ ہے، طلاق ہے، نکاح ہے، حیض ہے، سود ہے، اور دیگر جو ہیں وہ ان معاملات کو اس کے اندر ذکر کیا گیا ہے۔ ایسی قرآن مجید کی کون سی صورت ہے جس میں اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کی بار بار یاد دہانی کروائی گئی ہے؟ تو یاد رکھیے گا خواتین و حضرات کہ ایسی وہ قرآن مجید کی ایسی صورت ہے جس کے اندر بہت زیادہ نعمتوں کا ذکر کیا گیا اور بار بار یاد دہانی کروائی گئی ہے، تو وہ سورہ رحمان ہے۔ جیسے میں نے پچھلے لیکچر میں بتایا کہ زینت القرآن، قرآن کی کس صورت کو کہا جاتا ہے؟ وہ سورہ رحمان کو کہا جاتا ہے۔ یہ اس کے ضمن میں مجھے پچھلے لیکچر کی بات یاد آ گئی، تو میں نے کہا چلیں آپ کو یاد دہانی کروا دی جائے۔ اچھا جی، رضاعت کا، دودھ پلانے کا، یا جو آج کل بچوں کو دودھ پلانے کا جو وقفہ ہے یا پلاننگ جو بھی آپ کہہ سکتے ہیں، آپ اس کو بہتر سمجھتے ہیں کیا کہنا چاہیے، تو اس کا حکم قرآن مجید میں جو ہے وہ کس صورت میں آیا ہے؟ رضاعت کا دودھ پلانے کا، وہ سورہ بقرہ کے اندر آیا ہے، اور رضاعت مکمل 2 سال کا حکم آیا کہ 2 سال تک بچے کو ماں کا دودھ پینا چاہیے، یہ سورہ بقرہ کے اندر آیا ہے۔ اچھا جی، صلح حدیبیہ کو
یہ سنیے گا، کس صورت کے اندر فتح مبین کا ذکر کیا گیا ہے اور کس کو کہا گیا ہے؟ تو یاد رکھیے گا صلح حدیبیہ کو قرآن مجید کے اندر فتح مبین کہا گیا ہے اور یہ سورہ الفتح کے اندر موجود ہے۔ صلح حدیبیہ کو قرآن مجید میں سورہ فتح کے اندر فتح مبین کہا گیا ہے۔ اچھا جی، قرآن کی چوتھی منزل کس سورت سے شروع ہوتی ہے؟ وہ سورہ بنی اسرائیل ہے اور سورہ اسراء ہے۔ یہ اس کے اندر سورہ اسرائیل قرآن کی چوتھی منزل شروع ہوتی ہے سورہ اسرائیل سے، قرآن کی چوتھی منزل ہے۔ یہ خواتین و حضرات یہاں پر میں تھوڑی سی غلطی کر گیا، اس کو ذرا دوبارہ سن لیجئے گا۔ سورہ اسرائیل جو بنی اسرائیل ہے، قرآن کی چوتھی منزل اس سے شروع ہوتی ہے، جو کہ سورہ اسراء ہے، جس کو سورہ اسراء کے نام سے بھی یاد کیا جاتا ہے۔ اچھا جی، کس ہستی نے قرآن مجید کی سورت سن کر اور اس سے متاثر ہو کر اسلام قبول کیا تھا؟ تو وہ سورہ طٰہٰ ہے۔ وہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جب آپ اپنی بہن کو جب سنا کہ وہ اسلام قبول کر چکے ہیں تو ان کو بڑے غصے سے ان کے دروازے پر گئے، اور جب جا کر وہ دیکھا تو وہ سورہ طٰہٰ کی جو ہے وہ تلاوت کر رہی ہیں، تو حضرت عمر فاروق یہ سن کر بہت زیادہ متاثر ہوئے اور آپ نے بھی اسلام قبول کر لیا۔ اچھا جی، آخری وحی کے جو کاتب ہیں ان کا نام کیا ہے؟ تو یاد رکھیے گا آخری وحی کے جو کاتب ہیں وہ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ ہیں۔ قرآن مجید میں سب سے زیادہ ظلم عظیم کس کو قرار دے دیا گیا ہے؟ تو قرآن میں سب سے زیادہ جو ظلم عظیم جس کو کہا گیا ہے وہ شرک کو کہا گیا ہے۔ اچھا جی، مصارف زکوٰۃ جو ہیں، جس میں عاملین ہیں، رکاب ہیں، ابن السبیل ہیں، غارمین ہیں، مؤلفۃ القلوب ہیں، آپ کو پتہ ہے کہ وہ 8 مصارف زکوٰۃ ہوتے ہیں۔ تو زکوٰۃ مطلب کن کن کو دینی چاہیے، اس کا قرآن مجید کی کس صورت کے اندر ذکر ہے؟ تو وہ سورہ توبہ کے اندر ہے۔ یہ آیت نمبر 60 میں اس کا ذکر کیا گیا ہے۔ خواتین و حضرات، اگلا بہت ہی اہم سوال، کافروں سے برات کا جو اعلان کیا گیا ہے اس کا ذکر کس صورت میں کیا گیا ہے؟ وہ بھی سورہ توبہ کے اندر کیا گیا ہے۔ سورہ یوسف میں کس صورت کو احسن القصص کہا گیا ہے؟ تو وہ سورہ یوسف میں قصہ یوسف کو احسن القصص کہا گیا۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے جی خواتین و حضرات کہ کس صورت میں، مطلب یہاں سے ایک سوال بن گیا کس صورت میں، تو آ گیا سورہ یوسف۔ اچھا، کس کو احسن القصص کہا گیا؟ تو پھر قصہ یوسف علیہ السلام کو، حضرت یوسف علیہ السلام کا جو قصہ ہے اس کو احسن القصص کے نام سے یاد کیا گیا۔ مال غنیمت کی تقسیم کا جو ذکر ہے وہ قرآن مجید کی کس صورت میں ہے؟ تو وہ سورہ الانفال، مال غنیمت جس کا مطلب ہوتا ہے، اس کے اندر اس کا ذکر کیا گیا ہے۔ یہ 10 سپارے کی پہلی آیت ہے اور یہ 5واں حصہ اللہ، اس میں مطلب اس کے بتائے گئے ہیں کہ یہ کس کو ہونا چاہیے، مطلب 5واں حصہ اللہ اور اس کے رسول کے لیے، پھر یتیموں کے لیے، مساکین کے لیے، مجاہدین کے لیے وغیرہ وغیرہ اس کا ذکر کیا گیا ہے۔ اچھا جی، قرآن پاک پر اعراب کس نے لگوائے؟ جو ختمی فیصلہ آج جو ہے اس پر میں بحث نہیں کروں گا، وہ بس اپنے آپشن کو کلیئر کرنا ہے کہ حجاج بن یوسف نے قرآن مجید پر اعراب لگوائے تھے۔ اچھا، اگلا سوال ہے جی، امام شافعی کے نزدیک انسانی ہدایت اور رہنمائی کے لیے کون سی صورت کافی ہے؟ امام شافعی نے کس کو سجیسٹ کیا ہے کہ اگر امت مسلمہ اس کو پڑھے اور اس کو سمجھے اور اس کو پرکھے اور اس پر عمل پیرا ہو تو اس کے لیے ہدایت و رہنمائی کا سرچشمہ ثابت ہوگی؟ تو وہ کون سی صورت ہے؟ وہ سورہ الحجرات، سورہ حجرات ہے۔ اچھا جی، اگلا سوال ہے جی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کس صحابی سے قرآن سننے کی فرمائش کی تھی؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کس صحابی رسول سے قرآن سننے کی، قرآن مجید کی تلاوت یا اس کی ریسائٹنگ جو ہے اس کی تلاوت کو، اس کو سننے کی جو ہے فرمائش کی تھی؟ تو سنیے گا، وہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے جن کا ذکر کیا گیا ہے۔ اچھا جی، فسطاط القرآن کس صورت کو کہا گیا ہے؟ تو سورہ بقرہ کو جو ہے وہ فسطاط القرآن کہا گیا ہے۔ ثلث القرآن قرآن کی کس صورت کو کہا جاتا ہے؟ تو سورہ اخلاص کو، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، یہ سورہ اخلاص ہے۔ اس کو ثلث القرآن مطلب قرآن کا تیسرا حصہ جو ہے قرآن کی صورت کو کہا جاتا ہے۔ ہاروت اور ماروت کتنے فرشتے، مطلب نام پتہ ہی چل رہا ہے کہ 2 فرشتے تھے جو کہ حضرت سلمان علیہ السلام کے زمانے میں
جو ہیں وہ اترے تھے اور ان کا تذکرہ سورہ بقرہ کے اندر ملتا ہے۔ یہاں پر یہ اس کو سوال کو ترتیب لگا لیں تو یہ سمجھیں کہ ہاروت اور ماروت کون تھے، تو جواب ہوگا فرشتے تھے۔ اچھا، کس نبی کے زمانے میں تھے، تو حضرت سلمان علیہ السلام کے زمانے میں اترے تھے، اور ان کا تذکرہ کس میں ہے، قرآن کی کس صورت میں ہے، تو سورہ بقرہ کے اندر شامل ہے۔ اچھا اگلا سوال ہے جی، شہر اللہ سے کیا مراد ہے، تو سنیے گا وہ چیزیں جو اللہ کی عظمت کے لیے علامات و نشانات خاص قرار دی گئی ہوں وہ شہر اللہ کہلاتی ہیں۔ مثلا بیت اللہ شریف ہے، جمرات ہے، صفا مروہ ہے، اور البدن، یہ بہت اہم چیز ہے جی۔ البدن سے کیا مراد ہے، تو البدن کا مطلب ہوتا ہے قربانی کا جانور، مطلب دمبا۔ البدن، یہ بھی ایک سوال آ جاتا ہے کہ البدن سے کیا مراد ہے، تو البدن کہتے ہیں جی قربانی کا جانور، مطلب دمبا اس میں شامل ہوتا ہے۔ اچھا جی اگلا سوال ہے جی، قرآن مجید کے قرآن کے وہ الفاظ جو غیر مانوس ہوں اور ان کا انحصار عربی لغت اور سیاق و سباق پر ہو وہ غرائب القرآن کہلاتا ہے۔ پھر سن لیجئے گا، قرآن کے وہ الفاظ جو غیر مانوس ہوں اور ان کا انحصار عربی لغت اور سیاق و سباق پر ہو تو وہ غرائب القرآن کہلاتا ہے۔ اگلا سوال ہے جی، کاتبین وحی کی تعداد کتنی ہے، تو میں نے پہلے بھی آپ کو لیکچر کے پہلے بتایا ہوا ہے کہ کاتبین وحی کی تعداد 42 ہے، جن میں خلفائے راشدین کے علاوہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت خالد بن سعید رضی اللہ تعالی عنہ، یہ بھی شامل ہے۔ اچھا جی اگلا سوال ہے جی، دعوت دینے کے، پریچنگ آف اسلام جسے ہم کہتے ہیں کہ دعوت دینے کے، لوگوں کو تلقین کرنی ہے، تاکید کرنی ہے، دعوت دینی ہے، تو وہ قرآن مجید کی کون سی صورت کے اندر دعوت کے اصولوں کو بیان کیا گیا، تو سورہ نخل ہے، النخل جسے کہا گیا، اس میں ہے جیسے کہ الدعوت بالحکمہ، حکمت کے ساتھ دعوت دینی ہے، الدعوت بالحکمہ، حکمت کے ساتھ دعوت، الموعظۃ الحسنہ، اچھائی کے ساتھ دعوت، اور جدال بالاحسن، مطلب بحث و مباحثہ کے ذریعے دعوت۔ اس کو سورہ نخل میں جو ہے وہ دعوت کے اصولوں کو بیان کیا گیا ہے۔ خواتین حضرات اس پر توجہ کریے گا کہ اس کے اندر کتنے سوال بن گئے، وہ سورت کون سی ہے، سورہ نخل ہے، اور اس میں کس کا ذکر ہے، دعوت کا، اور وہ کتنی ہیں، وہ 3 ہیں، اور ان کو میں نے آپ کو بیان کیا۔ اللہ تعالیٰ آپ کا اور میرا حامی و ناصر ہو۔ میرے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا، بیل آئیکن کو دبائیں تاکہ آپ کو لیٹسٹ اپڈیٹس ملتی رہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کا اور میرا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔